اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم عالم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اور ہر انسان کا لفظی ترجمہ ہے پرندہ. ہر انسان کا پرندہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے. لیکن طائر کا مطلب اعمال نامہ ہے. بس اس کا ترجمہ
پرندہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک وہ تمثیلی کلام ہے۔ ہر شخص کا پرندہ اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، یعنی ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن سے آویزاں ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامت کتابًا یلقاہ منشورا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ جس طرح پرندہ پر کھول کر اڑتا ہے، تمثیل کو اسی مناسبت سے آگے بھی بڑھایا گیا ہے کہ پر بند پرندہ پڑا ہوا ہے گردن میں، جب وہ پر کھولے گا تو یوں معلوم ہوگا جیسے ایک کھلی کتاب ہے جسے انسان پڑھ سکتا ہے۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیرا اپنا نفس ہی بہت کافی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گردن میں جو بھی اعمال نامہ لٹکا رکھا ہے، وہ اس دن کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑے گا، ہر چیز اس میں مندرج ہوگی، اور اگر کسی کی پردہ دری اس وقت مقصود ہو تو وہ جو پڑھے گا اس میں اس کے اعمال نامے کا ہر حصہ اس میں نمایاں طور پر آ جائے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی ہدایت پاتا ہے یا ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت اپنے نفس کی خاطر ہی اختیار کرتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے، فانما یضل علیہا، تو وہ اپنے نفس ہی کے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یا اٹھاتی۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ایک رسول کو مبعوث نہ فرما لیں۔ یہ آیت ہے، یہ کافی توجہ طلب ہے۔ میں نے کہا وہ نہیں آئی فائدہ؟ ہاں آگے یہ اچھا کہ اردو محاورے میں عمر لمبی ہوتی ہے۔ آ جاؤ۔ کل انسانی تو ہو چکا ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر شخص کا پرندہ یعنی اس کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور اسے نکالیں گے قیامت کے دن اس کے لیے، تو وہ اسے ایک کھلی ہوئی کتاب پائے گا۔ اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے یہی اعمال نامہ تیرا نفس ہی بہت کافی ہے۔ بس جو کوئی ہدایت پائے تو خود اپنی خاطر ہی ہدایت پاتا ہے، جو شخص گمراہ ہو تو اپنے نفس کے خلاف ہی گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی کو ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے دنیا میں عذاب آئے رہتے ہیں آئے دن، اور جب سے قرآن نازل ہوا ہے اگر عذابوں کا شمار کرنے کی کوشش کرو تو شمار ممکن نہیں۔ اور اس کا اس بات سے بھی تعلق نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں اس لیے قیامت تک اب اسی حوالے سے عذاب دیتے چلے جائیں، کیونکہ جتنی بھی دنیا میں جگہیں ہیں ان میں بہت بڑی کثرت کے ساتھ ایسی جگہیں ہیں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اب ایک لمبے عرصے تک، پیچھے 200-300 سال کی بات ہے، سارا امریکہ بغیر پیغام کے رہا ہے، اور علاوہ ازیں آج بھی معروف دنیا میں بہت بڑی ایسی جگہیں ہیں جہاں قطعاً کوئی اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، نام سنا ہے، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں۔ یورپ میں بھی جو ہم تبلیغ کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔
تو کیا یہ مراد ہے کہ ایک دفعہ رسول بھیج دیا تو قیامت تک اس کے حوالے سے عذاب پہ عذاب دیا جاتا رہے؟ اگر یہ نہیں تو پھر ہیں کیوں؟ یہ ہے سوال. بتائیں جی. منصورہ بیگم جو ہے نا پتیرہ کی بہن شیرہ، ان کے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے مطلب. آپ کی بیٹی نہیں آئی وہ عصمت؟ ہاں اچھا، او ہو یہاں بیٹھی ہے. بتائیں پھر ہے دماغ میں بات؟ جی اس طرف سے مردوں کی طرف. یہ جو قانون قدرت کے خلاف جو سزا ملتی ہے نبی کے انکار کے نتیجے میں، وہ عذاب کی طرف اشارہ ہے. اس سزا کی ایک دفعہ نبی آ گیا تو ساری عمر وہ سزا ملتی رہے گی. جب بھی نبی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ ابھی مسیح نہیں، اس سے پہلے اس درمیان کے عرصے میں عذاب بند ہو گئے تھے کہ ابھی شروع ہوئے ہیں؟ یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے، سمجھنے والی ہے. بات یہ ہے کہ ہر اس کے ساتھ ایک اور بھی مضمون ہے، وہ بھی آگے مشکل پیدا کرے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ایک کی سزا دوسری کو نہیں دی جائے گی. ایک کے اعمال کا بدلہ کسی اور کو نہیں ملے گا، اسی کو ملے گا. اور ماں باپ غلطی کریں بچوں کو عذاب مل جاتا ہے، حادثہ کوئی اور کرے مارا کوئی اور جاتا ہے. کاروں کے نیچے بچے کچلے جاتے ہیں جو ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں. تو یہ پھر کیا سلسلہ ہے کہ ہر دفعہ کوئی نبی آ کر ان بچوں کو کہہ دیتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ ورنہ تم پکڑے جاؤ گے؟ یہ معنی ہی غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے خلاف معنی ہے. لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عذاب اور اعمال کے طبی نتائج یا حادثات کے نتائج یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. دو قانون ہیں دنیا میں جو رائج ہیں، ایک ہے ہر عمل اور اس کا نتیجہ، اس کو کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. اس کا عذاب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ایک ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ، اور کرائم اینڈ پنشمنٹ کا عذاب سے تعلق ہے. تو آنکھیں بند کر کے ہر حادثے کو، ہر مصیبت کو، ہر بیماری کو عذاب کہہ دینا بالکل غلط بات ہے. جو واقعات روزمرہ کی رونما ہو رہے ہیں وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے نتیجے میں ہیں، اور وہ ایک الگ مضمون ہے جو کائنات کے چلانے اور اس کے نظام کو جاری رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کو ٹالا جا ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو سزا نہیں کہیں گے. ایک ایکسیڈنٹ میں آدمی مر جائے تو یہ تو نہیں کہتے اس کو سزا ملی ہے. ساتھی زخمی ہو جائے کہتے ہیں اس کو نہیں کہتا سزا ملی. لیکن اگر ڈرائیور پکڑا جائے اور 4 آنے بھی جرمانہ ہو تو آپ کہتے ہیں سزا ملی ہے. تو نظام میں جزا سزا ایک اور نظام ہے، اور کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور نتیجہ، یہ ایک بالکل اور نظام ہے. ساری کائنات میں سبب اور نتیجے کا نظام جاری ہے، جس سے غلطی سے عذاب سمجھ کر تو کئی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور پھر بعض دفعہ غلط دلیلیں دے کر بھی پکڑے جاتے ہیں. ہر بات جو کہیں دیکھو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب دیکھو یہ سب عذاب مل رہے ہیں، وما کنا معذبین. کوئی ان سے پوچھے کہ پھر پہلے کیوں عذاب آ رہے تھے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور اس دور میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً دنیا کی بھاری حیثیت انکار کر بیٹھی تھی، اس وقت لا علم دنیا بھی تھی، اور انکار کا مطلب بالارادہ انکار نہیں تھا. تو اگر وہ جو دور ہے اس میں اب جائزہ لے کے دیکھیں تو جن پر عذاب آئے ہیں، جن پر نہیں آئے، ان کا انکار یا عدم انکار سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا. اس لیے اس قانون کا اجرا جو ہے ویسے بھی ایک جبری اجرا معلوم ہوتا ہے، جو اس آیت کے خلاف ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی تصحیح کر رہے ہیں. یہ دونوں بیان
ایک دوسرے کو سیدھا رکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب لینا ہے، اس کے علاوہ نہیں لینا. بس جب کہتے ہیں لا تزر واجرۃ وزر اخری، تو مراد یہ ہے کہ اگر ماں جرم کرے گی تو بچے کو اس جرم کی سزا نہیں ملے گی. ماں غلطی کرے گی تو بچے کو غلطی کا نتیجہ مل سکتا ہے کیونکہ وہ سزا نہیں ہے. لیکن اگر ماں نے کوئی جرم کیا ہے خدا کے خلاف تو کبھی بھی اس کے بچے کو اس کی سزا نہیں ملے گی. اگر بچہ جرم کرتا ہے تو کبھی اس کی ماں کو سزا نہیں ملے گی، اس کے ماحول کو سزا نہیں ملے گی. ہاں اگر وہ غلطی کرتا ہے یعنی قانون قدرت کو توڑتا ہے تو قانون قدرت اپنا بدلہ لیتا ہے. تو دو نظام ہیں، ایک شریعت کا نظام ہے، ایک قانون قدرت کا نظام ہے. قانون قدرت نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتا. جب ان سے کوئی غلطی ہو تو وہ کہتے ہیں پھر اذا مرضت فہو یشفین. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیماری کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. مطلب ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، صحت کے نظام کی میں نے پورا خیال نہیں رکھا، تو بیمار تو میں اپنی طرف سے ہوا، اللہ نے مجھے شفا بخش دی. بس اس پہلو سے اس مضمون کو سمجھنا ضروری ہے اور غیروں سے گفتگو میں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ پیشگوئیاں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور میں کی ہیں کہ یہ عذاب آئے گا اور یہ سزا ملے گی، وہ جو پیشگوئیاں ہیں ان کا اس سے تعلق ہے حتیٰ نبعث رسولہ کے ساتھ. جب رسول آتا ہے تو متنبہ کرتا ہے، واضح طور پر اطلاع دیتا ہے کہ نہیں مانو گے تو یہ سلوک کیا جائے گا. مثلا طاعون کا عذاب تھا، پہلے متنبہ فرمایا، بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ یہ طاعون آنے والا ہے. اسی طرح ہوا جب عالمی جنگ کی پیشگوئی کی تو یہ نہیں صرف فرمایا کہ میرے انکار کی وجہ سے، ہرگز یہ نہیں کہا. فرمایا ہے تم بد کردار ہو چکے ہو اور خدا سے دور ہٹ گئے ہو، اس لیے اب میں جو پیشگوئی کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر بتا رہا ہوں تمہیں تنبیہ کے طور پر. تو یہ تنبیہات جو ہیں یہ بذات خود انکار سے براہ راست تعلق نہیں رکھتی. بعض ہیں جن کا انکار سے تعلق ہوتا ہے، اس میں نبی وقت کا نبی بتا دیتا ہے کہ اگر تم میرا انکار کرو گے تو یہ سزا ملے گی اور نہیں کرو گے تو اس سزا سے بچائے جاؤ گے. چنانچہ طاعون میں یہ بات خوب کھل کے سامنے آ گئی. طاعون کا اندھا کیڑا یہ دیکھ رہا تھا کہ کون ایمان لے آیا ہے اور کون نہیں لایا. یہ جو فرق ہیں ان کو باریکی سے ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ نظام کائنات کی سمجھ نہیں آئے گی اور بعض دفعہ انسان دل میں اعتراض لیے ہوئے آگے بڑھ جائے گا اور جرأت نہیں ہوگی کہ اس اعتراض کو کھولے، کیونکہ سمجھے گا کہ ہے تو غلط بات لیکن اللہ میں نہیں کی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے چپ کر کے گزر جاؤ یہاں سے. ہر سوال پر بیدار ہونا چاہیے، شعور کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے، اور خدا کے تعلق میں جستجو میں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. جتنی چاہیں آپ گہری جستجو کریں آپ کی نظر تھکی ہوئی لوٹے گی اور کوئی بھی فطور نہیں پائے گی. جب یہ قانون ہے تو پھر خوف کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جہاں شک پیدا ہوتا ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے، ٹھہریں، غور کریں، نہ سمجھ آئے تو دعا کریں، کسی اور سے پوچھ لیں. مگر یہ خطرہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ جستجو کریں گے تو نعوذ باللہ قرآن میں کوئی غلطی نکل آئے گی یا خدا تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی غلطی نکل آئے گی. بس یہ وہی آیت ہے جس سے لوگ عموماً چپ کر کے گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہ کھلنے والی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عذاب کی پیشگوئیوں میں بھی ایک ہی قسم کی نہیں ہیں، قرآن کی عذاب کی پیشگوئیوں میں بھی ایک ہی قسم کی نہیں ہیں. بعض ہیں جن کا انکار سے تعلق نہیں ہے، مثلا سودی نظام کے متعلق ہے، تیار ہو جاؤ پھر خدا اور رسول سے جنگ کے لیے. اور وہ مضمون بتا رہا ہے کہ عالمی جنگیں جو انسان پر ٹھونسی جاتی ہیں وہ انسان خود ٹھونستا ہے اور سودی نظام اس کا ذمہ دار ہے. تو ہر نظام کے ہر حصے کے اندر ایک مضمون ہے جو مطابقت رکھتا ہے عقل اور حکمت کے ساتھ، اور قانون قدرت میں اس پہلو سے کوئی رخنہ نہیں ہے.
بس اب یہ مطلب بنے گا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اصل میں یہ ہے، اس کو الہی عذاب کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ نوح کی قوم سے سلوک ہوا، جیسا کہ فرعون کی قوم سے ہوا، تو یہ ایک ایسا اہم فیصلہ ہے کہ اس سے پہلے نبی کا بھیجنا ضروری ہوا کرتا ہے، وہ پوری طرح تنبیہ کر دے اور ان نقائص سے آگاہ کر دے جو عذاب پر منتج ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس پہلو سے تنبیہ کا خوب حق ادا فرمایا ہے۔ وہ کمزوریاں جن کے نتیجے میں سزائیں ملنی ہیں، اب ہیں وہ سب قوانین قدرت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوانین قدرت ہیں تو پھر ان کو کسی پہلو سے بھی ہم عذاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو کہہ دیں گے غیر کیوں سمجھے گا، غیر کیوں مانے گا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے تنبیہ کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو نبی جب تنبیہ کرتا ہے تو اتنی وضاحت کے ساتھ اس کے عذاب کا نقشہ کھینچتا ہے، اس کے عذاب کے جو بیسک فیچرز یعنی بنیادی اس کے نقوش ہیں انہیں ایسا کھولتا ہے کہ وہ فرضی حادثات کے سے لازماً تعلق نہیں رکھتے۔ حادثات کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ حادثے جو ہیں اس طرح پیش آئیں گے اور یہ اس کی تفصیل ہے، اگر وہ پورا ہو جائے تو قطعیت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا والا مضمون ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی با حال زار۔ یہ پیشگوئی 1905 کے لگ بھگ کی ہے، اور 1905 تک بھی زار کی سلطنت انگلستان کی سلطنت کی رقیب تھی۔ سب سے عظیم سلطنت انگلستان کی سلطنت کے بعد زار کی سلطنت تھی۔ ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، ایک دوسرے سے ڈرتے بھی تھے۔ اس وقت کوئی شخص کہنے والا یہ کہہ دے کہ زار بھی ہوگا، کیسی سوچنے کی بات ہے، بھی ہوگا کہ کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے زاریت متزلزل ہو چکی ہوگی، اور بعید نہیں کہ وہ عذاب جس کی خبر دی جا رہی ہے اس کے آنے سے پہلے زار ختم ہی ہو چکا ہو۔ لیکن جتنا بھی باقی رہے گا زار کا، جو کچھ بھی باقی رہے گا حال زار ہوگا۔ اب کوئی اپنے نفس سے پیشگوئی کرنے والا 1905 میں زار کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا، ناممکن ہے۔ اور جب پیشگوئی پوری ہوئی تو دنیا کے اخباروں کی سرخیاں لگ گئیں کہ زار کی حالت زار۔ اردو میں تو بینیں ہی یہی تھیں، اور انگریزی میں بھی اسی مضمون کی کہ میزریبل حال کو پہنچا ہے، حالت زار جس کو کہتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ جو ایٹامک وارفیئر کی تفصیلات اور پھر نیول وارفیئر کی تفاصیل، آسمان کا آگ برسانا جس کا 1905 تک کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ابھی ہوائی جہاز اپنے وہ پنگھوڑے میں تھا، زیادہ سے زیادہ چھلانگ یہ تھی کہ پنگھوڑے سے نکل کے باہر اتر جائے، لیکن آسمان سے آگ برسے گی یہ ایسا عظیم مضمون ہے کہ وہ اس وقت انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو معذبین رسولہ کا مفہوم پوری طرح سمجھ کر ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ دنیا میں جب آپ گفتگو کریں گے، دعوت اللہ کریں گے تو غلط دلیل نہ دے بیٹھیں جو الٹی پڑے گی۔ سمجھ گئے؟ اس تفصیل سے ثابت کرنا ہوگا کہ جب رسول آتا ہے تو کیوں ہم یہ مانیں کہ وہ باتیں جو حوادث زمانہ سے بھی ہو سکتی ہیں وہ اس رسول کی پیشگوئی کی وجہ سے ہوئی ہیں، پیشگوئی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ دلائل ہیں، وہ پیشگوئی خود بتاتی ہے کہ میں ایک عالم الغیب کا کلام ہوں، اور جس نے جو پیشگوئی کی تھی وہ سچا تھا، اور اس کے انکار یا قوم کی بدیوں کا اس عذاب سے تعلق ضرور ہے۔ اب اس کے مان بعد دیکھیں
یہ مضمون شروع ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. یہ دوسرا مضمون ہے اب ایک وہی فسق و فجور کا. فسق و فجور بڑھتا ہے تبھی بھی عذاب آتے ہیں، لیکن اگر عذاب کے طور پر ہوں تو پھر اللہ پہلے بھیجنے تنبیہ کرنے والے کو بھیج دیتا ہے. اب فسق و فجور کے نتیجے میں ایڈز کی بیماری پھیلی ہے، اور اس کی اگر یہ ویسے گزر جاتی تو اور بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہوتی، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 100 سال پہلے یہ پیشگوئی فرما دی کہ ایک قسم کا طاعون. دیکھنے والی بات ہے، طاعون کیوں نہیں کہہ دیا؟ ایک قسم کا طاعون خصوصیت سے عیسائی ممالک میں پھیلے گا، اور فحشا یورپ اور عیسائی ملکوں میں، یورپ کا لفظ بھی ہے. اب فحشا کا جہاں تک تعلق ہے وہ افریقہ میں بھی سب سے زیادہ عیسائیوں میں پائی جاتی ہے، اور یوگینڈا میں بھی پیگنز سے بڑھ کر عیسائیوں میں ایڈز پھیلی ہے. تو کانٹیننٹ بدل بھی گیا، لیکن عیسائیت کی شرط نے وہ ہر جگہ اپنا اثر دکھایا ہے. مراد یہ ہے کہ عیسائی دنیا میں کفارے کے غلط تصور کی وجہ سے ایک ایسی بے راہ روی پھیل جائے گی کہ جب اصل مسیح ظاہر ہوگا تو پھر وہ فرق کر کے دکھا دے گا کہ جو تعلیم سچی تھی مسیح کی وہ یہ تھی، اور تم جس تصور میں بیٹھے ہو وہ مہلک تصور ہے. ایک اندرونی اس کی دلیل ہے، استدلال اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور آپ کا یہ فرمانا ایک قسم کا طاعون یہ معنی رکھتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سال پہلے یہ پیشگوئی کر دینا کہ وہ لوگ جو اپنے جنسی تعلقات کی نمائش کرتے ہیں ان کی گردن میں ایک قسم کا کیڑا ڈالا جاتا ہے جو ان کو ہلاک کر دیتا ہے. پھر اور وہاں لفظ طاعون کا استعمال ہوا ہے، پھر ایک قسم کا پلیگ. اب یہ باتیں کوئی اتفاقی حادثے ہیں؟ صاف ہے جو مضمون ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہا ہے، ایک دوسرے کی وضاحت کر رہا ہے، اور 1400 سال بعد پہلے کی بات اب پوری ہو رہی ہے. اور اس زمانے میں تصور ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی جنس کی نمائش کرے. سب سے زیادہ بد کردار قومیں جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی تھیں. یہ خیال ہی بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کا اس کو کنیکٹ کر دینا یہ بتا رہا ہے کہ وہ وقت اب قریب آ گیا، جس کی پیشگوئی کی گئی تھی اب وہ ہونے والا ہے. اب اس کو کون اتفاقی کہے گا؟ اگر ادنا سی بھی عقل ہو تو ان باتوں کو اتفاقی حادثات یا نجومی کی پیشگوئیاں قرار دیا ہی نہیں جا سکتا. تو فسق و فجور کے ساتھ بھی عذابوں کا تعلق ہوا کرتا ہے، مگر جب وہ تعلق ہو تو پھر خدا متنبع کرتا ہے. اور خدا نے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے متنبع فرما دیا یہ ہونے والا ہے واقعہ. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. اس میں جو خوشحال لوگ ہیں ہم انہیں ایک ترجمہ حکم دیتے ہیں، بس وہ گویا اس حکم کے نتیجے میں فسق و فجور کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس ان پر فرمان جاری ہو جاتا ہے، صادق آ جاتا ہے. وہ فرمان جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کی صورت میں جاری ہوتا ہے وہ اس کے مستحق ہو جاتے ہیں. حق علیہ القول. فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے حق میں یہ بات پوری ہو. اس میں ایک تو وہ مضمون تھا جو میں بیان کر چکا ہوں، ایک یہ ہے کہ امرنا کا کیا مطلب ہے. کیا اللہ حکم دیتا ہے اور اردنا کا فعل پہلے وارد ہوتا ہے یا فسق و فجور کا فعل پہلے وارد ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب پہلی آیت میں آ چکا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ان دو تعلقات کے علاوہ جو میں نے بیان کیے ہیں
اللہ بے وجہ کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ پہلے کرتا ہے اور فسق و فجور کا خود حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز فحشاء کا حکم نہیں دیتا۔ تو چونکہ آیات میں تضاد نہیں ہے، وہ کیا ہے آیت ان اللہ یامر صرف فحشاء۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کہا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح کیا کرتے تھے، وہ خدا کی طرف سے ہمیں اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ ہرگز فحشاء کا حکم نہیں دیتا۔ تو حکم کے معنوں میں اگر اس امر کو لیا جائے تو تضاد ہو جائے گا، اور عقلاً دیکھیں تو پہلی آیات سے اس کا تضاد ہو جائے گا۔ وہ مضمون کامل انصاف کا مضمون ہے، یہ انصاف کا مضمون ہی نہیں رہا۔ تو امرنا کا ترجمہ کچھ اور کرنا ہوگا، جس کے لیے سیاق و سباق اجازت دیں یا عربی میں اس کی گنجائش موجود ہو۔ بعض علماء نے، اور تفسیر صغیر میں بھی یہی طریق اختیار کیا گیا ہے، یہ مفہوم بیچ میں مضمر سمجھا ہے کہ امرنا سے مراد ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں، ففسقوها، تو وہ فسق و فجور کرتے ہیں۔ اگر نیکی کا حکم مانا جائے تو فے کا وسیلہ جو ہے نا بیچ میں صلہ، وہ ٹھیک بیٹھتا دکھائی نہیں دیتا۔ فا نتیجہ ہے، اس لیے یہ الجھن والی آیت ہے جس میں مختلف اہل علم نے مختلف توجیحات پیش کی ہیں۔ میں نے جو اس کا ترجمہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ اس کے خوشحال لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی خوشحال لوگوں کو ان پر حکومت عطا ہوتی ہے۔ لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ امرنا نہیں ہے۔ امرنا کا مطلب ہے ہم نے حکم دیا، امرنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کسی کو مامور کر دیا، اس کے اوپر فوقیت بخشی، اس کے سپرد کر دیا، ان کا امیر بنا دیا۔ اس مشکل کا حل ایک یہ ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہی معنی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کی یہاں دراصل امرنا کی بجائے امرنا پڑھنا ہوگا، یعنی پڑھیں گے امرنا مگر معنی امرنا کا کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی تائید میں یہ قرات موجود ہے۔ تو امرنا کیوں کہا اگر امرنا مقصود تھا؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ وسیع معنی ہیں۔ امرنا میں تو صرف ایک معنی ہے کہ ہم نے ان کو مسلط کر دیا۔ امرنا کا مطلب ہے ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، آخری قضاء و قدر کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ بس اس پہلو سے اگر یہ معنی لیا جائے امرنا ہم نے حکم دیا، تو اس کے ساتھ یوں ملانا پڑے گا اذا اردنا نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، ہم پھر اس قوم کو اجازت دے دیتے ہیں، اس قوم کے بد کرداروں کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اور امر کا یہ مفہوم قرآن کی دوسری آیات سے ثابت ہے، اور عربی کے استعمال میں بھی امرنا کے اندر حکم دینا بھی شامل ہے اور اجازت دے دینا بھی شامل ہے، اذن میں بھی یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ بس امرنا مترفیہ کا مطلب ہے ہم ان کو اس بات کی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اور یہ حکم کے معنی بھی رکھتا ہے، اجازت بھی رکھتا ہے۔ بس میرے نزدیک یہ دونوں معنی جائز اور موقع اور محل کے مطابق ہیں، کہ یا تو یہ معنی کیا جائے جیسے حضرت ابن عباس نے معنی فرمائے کہ ہم ان پر ان کے خوشحال لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور یہ درست ہے، بعین ہی حقیقت ہے کہ جب کسی قوم کے امراء اس قوم پر مسلط ہو جائیں تو فسق و فجور کا عام ہو جانا ایک لازمی طبعی نتیجہ ہے۔ امرائی ہیں جن سے زیادہ بد کرداری پھیلتی ہے۔ جب قوم کے سربراہ بد کردار ہو جائیں تو پھر ساری قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کیوں ہے، اس کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے، یا امرنا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تک کوئی اپنی استطاعت کی انتہا کو نہیں پہنچتا
اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے بخشش کا سلوک فرماتا ہے اور ان کو نہیں پکڑتا۔ اس روح سے یہ معنی ہوگا اردنا ان مہلکہ سے مراد یہ ہے ہم نے ایک قوم کو کھلی چھٹی دیے رکھی اور نہیں پکڑا، لیکن جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی پکڑ کا وقت آ گیا ہے، اب اس وقت اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں وقت آ چکا ہے، وہ جو لکھی ہوئی بات ہے ان کی کہ وقت آ گیا ہے، ان کا کردار اپنے ایسی حدود سے تجاوز کر چکا ہے کہ جن حدود سے پہلے پہلے واپسی ہو سکتی ہے۔ جب ان کی واپسی مقدر نہ رہے تب پھر ان کے بڑوں کو کھلی چھٹی ملتی ہے، بلکہ وہاں امرنا کا معنی بھی درست بیٹھ جائے گا۔ ہم ان کو کہتے ہیں اچھا پھر کرو، جو کرنا ہے کر لو اب۔ اور جب وہ اپنے اس منتہا کو پہنچتے ہیں جہاں ان کی عذاب کی تقدیر برحق ثابت ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے۔ چنانچہ نوح کی قوم کے معاملے میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو فرما دیا تھا کہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں جہاں کے بعد واپسی نہیں ہوا کرتی، اس لیے ان کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دے۔ اور وہ عرصہ جو بیچ کا ہے جب ان کو کھل کھیلنے کی اجازت ملی، یہ وہ امرنا والا دور ہے۔ ارادہ ہلاکت کا پہلے ہوا، مگر اس وجہ سے ہوا کہ خدا کے علم میں تھا کہ اب یہ واپسی کے رستے سے آگے نکل جا چکے، واپسی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں۔ بقیہ جو بیچ کا عرصہ ہے وہ امرنا والا دور ہے، یعنی امر کے نتیجے میں فسق و فجور پیدا نہیں ہوا، امر کے نتیجے میں فسق و فجور اپنی آخری حد کو پہنچا ہے، اور جب اس حد کو پہنچ گیا فحق علیہ القول، کہ ان کی سزا نہلکہ والا مضمون، اردنا نہلکہ والا مضمون پورا ہو گیا، تب ان پر ہمارا یہ قول ثابت ہو گیا، پورا اتر آیا کہ ایسی قوموں کو پھر ہم اٹھا لیا کرتے ہیں، ان کو ان کی صف لپیٹ دیتے ہیں۔ فدمرناہا تدمیرا، پھر ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ایسا بری طرح مارتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں چھوڑتے۔ اس پہلو سے فکر کی بات ہے، ہمیں پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہاں یہ مضمون بڑی تیزی سے اب کھل رہا ہے۔ ایک شخص نے کسی نے کہا کہ فلاں کو بدل دیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس دوسرے نے جواب دیا کہ کیا بدلوں، بے نظیر جائیں گی تو نواز شریف آ جائیں گے۔ یہ لطیفہ کیا اپنی طرف سے، مگر لطیفہ نہیں، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اگر حکومت پر بھی اعتماد نہ رہے قوم کو، اور اپوزیشن پر بھی نہ رہے، اور پتہ ہو کہ دونوں نے آ کر ہمارا حال برا ہی کرنا ہے، تو یہ مترفیہ کا تسلط ہے۔ اور اگر دونوں کو خدا چھٹی دیتا ہے، دونوں آتے ہیں اور دونوں کے آنے پر قوم کا کردار سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتا ہے، تو دمرناہا تدمیرا کا مضمون ایسا ہے جو کسی سے فرق نہیں کرے گا، وہ لازماً ایک دائمی انصاف کا قانون ہے جو عمل پیرا ہوگا، اور کسی کو اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جائے گا۔ یہ وجہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے خصوصیت سے پاکستان کے لیے ان معنوں میں دعا کی تحریک کی تھی۔ اب یہ دوسرے مسلمانوں کا جو دوسری دنیا میں بستے ہیں، ان کا فرض تو نہیں ہے کہ وہ دعا کریں، کیونکہ وہ ہمارے اندر ایک وطنیت کا جذبہ بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن قومی طور پر انسان کی حیثیت سے ہر ایک پر دعا لازم ہے۔ ہم جب سب دنیا کے لیے کرتے ہیں تو دنیا کا فرض ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ اس پہلو سے یہاں کوئی جغرافیائی تفریق یا قومی تفریق دعا سے معنی نہیں ہونے چاہیے، سمجھ گئے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اب دمرناہا تدمیرا کی تفصیل ہے، یہ تفسیر ہے کہ جب ہم دمرنا کی بات کرتے ہیں تو تمہیں نوح یاد کراتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دمرناہا تدمیرا، یعنی ان کا بیج مار دیا گیا، جو بد کردار لوگ تھے، لیکن قوم کو بحیثیت قوم کے پھر بھی زندہ رکھا جو صالح حصہ تھا۔
یہ تقدیر عام یہ ایسی نہیں ہے کہ جو نیکوں کو بھی اسی سیلاب میں بہا لے جائے. نوح کے سیلاب میں وہی بہائے گئے جن کا فسق و فجور سے تعلق تھا، جن کو امرنا مترفیہ کتاب اجازت مل گئی تھی. لیکن نوح کے ساتھی بچا لیے گئے. بس حضرت نوح کا زمانہ یاد دلاتا ہے دمرنا کی تفسیر کرتے ہوئے، اور دمرنا کا یہ پہلو بھی ظاہر کرتے ہوئے کہ سارے نہیں مریں گے، بچنے کی راہ موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ وقت کے نبی پہ ایمان لے آؤ. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور اللہ اپنے بندوں، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر نگاہ رکھنے کے اعتبار سے اور ان کا علم رکھنے کے اعتبار سے بہت کافی ہے. یعنی بدکرداریاں، بدعمالیاں خدا کی نظر سے اوجھل نہیں رہ سکتی، ہر چیز پر اس کی تفصیل سے نظر ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو کوئی بھی عاجلہ چاہتا ہے، یعنی جلدی سے نتیجہ چاہتا ہے، عاجلہ سے یہاں مراد ہے اپنی نعمتیں جلدی چاہتا ہے. اس سے پہلے بدیاں جلدی چاہنے کا مضمون گزر چکا ہے، یہ وہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے بھلا اچھی چیزیں، جو اس کو جن چیزوں کا اس کو مادی طور پر لطف آتا ہے، جو چاہتا ہے اجلنا لہ فیہا، ہم اسی دنیا میں یا ان چیزوں کے متعلق جو وہ مانگتا ہے ہم بھی جلدی سے فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. یہ مراد نہیں کہ دنیا مانگے تو جو مانگے دنیا میں سب کچھ اس کو مل جائے گا، پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. بعض بلکہ اکثر خدا کا انکار کرنے والے وہ بے حیثیت اور غریب لوگ ہیں. اب جتنی بھی اشتراکی اکثریت ہے روس کی یا چین کی یا اور ان کے زیر نگی ممالک کی، اور بہت سے ہندوستان کے بسنے والے افریقہ کے غریب عملاً خدا کو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے. کب ملتا ہے ان کو؟ اس لیے یہ معنی کرنے کہ جو چاہے اس کو ضرور مل جاتا ہے غلط ہے. یہ آیت یہ کہہ ہی نہیں رہی. آیت کو جلدی سے گزر کر اجلنا کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بھی آیت سے جلدی سے گزر جائیں، مضمون پر ٹھہر کے غور ہوگا. فرماتا ہے اجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو ہم چاہیں گے اتنا ہی دیں گے. لمن نرید، اور جس کے لیے چاہیں گے دیں گے. اس لیے کوئی تبھی از خود جاری قانون نہیں ہے ادھر تم نے جلدی مانگا ادھر ہم نے جلدی دے دیا. یہ جلدی مانگنا اور جلدی دینے کا مضمون نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب کا مضمون ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے معاملے میں جلدی نہیں سنتا، کیونکہ اگر یہ ہو خدا کا فیصلہ، فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں، بناتے ہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں ملامت کیا ہوا اور تنہا چھوڑ دیا گیا، دھتکارا ہوا. اچھا دہورا تنہا نہیں، معذورہ میں معنی ہے غالباً. مدحورہ کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، شیطان مدحور ہوتا ہے نا جس طرح. تو اس حال میں چھوڑا جائے گا، داخل ہوگا. یصلاھا مذموم مدحورا، وہ ملامت زدہ ہوگا اور اس کو دھتکارا جائے گا، یعنی دھتکارا ہوا ہوگا. ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. جو دعا ضرور قبول ہوگی وہ آخرت کے حق میں ہوگی اگر انسان آخرت کے لیے دعائیں کرے
اور اس کے لیے کوشش بھی کرے. جو دعائیں کرتا ہے ان دعاؤں کی تائید میں اس کا عمل گواہ بن جائے. وہ مومن اور وہ سچا ایمان لانے والا ہو. فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُ مَشْکُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش باعث تشکر ٹھہرتی ہے، لائق شکریہ ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. لیکن ان دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی تیرے رب کی عطا سے کلیتاً محروم ہو. تیرے رب کی عطا ایک عام عطا بھی ہے جو سب کو پہنچتی ہے. ان لوگوں کو بھی جو دنیا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو آخرت چاہتے ہیں. اب اس آیت میں جو تصریف ہے وہ قابل توجہ ہے، یعنی ضمائر کی تصریف، ضمائر کو پھیرنا. کلن نمدو، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں. ہاؤلائے و ہاؤلائے، ان کو بھی اور ان کو بھی. من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے. اپنی عطا سے نہیں فرمایا، تیرے رب کی عطا سے. یہ دراصل وہی مضمون ہے لولا کا لما خلقت الافلاق. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت آخری مقصود تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا فیض تھا وہ پہلوں کو بھی پہنچایا، بدوں کو بھی پہنچایا، نیکوں کو بھی پہنچایا. اس فیض عام سے کوئی محروم نہیں. اور یہ فیض محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے پہنچنا یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ خدا نے آپ کو وسیلہ بنا دیا. خدا کا فیض آپ پر ہے اور آپ کا فیض دوسروں پر ہوا. بس اس طرح خدا کا اللہ تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیض میں شامل فرما لینا ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے. مگر جو رسول اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام سمجھتے ہیں ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ان انعامات کا تعلق ہے جو انسان کی تیاری کے لیے خدا تعالیٰ نے عام طور پر جاری فرمائے. کل میں نے بعثت کہا تھا، آپ بولے کیوں نہیں اس وقت؟ میں جان کے ٹٹول رہا تھا آپ لوگوں کو، اور کوئی بولے. کیونکہ بات یہ ہے کہ پیچھے میں عام طور پر جو نام ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے بعض لڑکوں کے بھی رفت ہوتے ہیں، تو میں رفت ہی کہتا ہوں ہمیشہ. مگر مجھے حضرت مرزا صاحب نے توجہ دلائی کہ جب دین کے مضمون میں بات کرتا ہوں خطبے میں تو رفت کو رفت پڑ جاتا ہوں. حالانکہ کانشیسلی میں ہمیشہ اس کا تلفظ رفت ہی سمجھتا ہوں. اس پر انہوں نے ساتھ یہ بھی توجہ دلائی کہ ممکن ہے کیونکہ رفع کا مضمون ہے اور رفع کی بار بار رفع کا خیال قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے تو رفع سے آپ رفت پڑ جاتے ہوں. یہ بالکل درست ہے. عام تلفظ رفت ہے اور جب وہ دین کے مضمون شروع ہو تو دماغ میں اس وقت رفت آ جاتا ہے. یہ مجھے بات یاد آ گئی کل قرآن شریف کے دوران. تو میں نے بعثت کہا، مجھے وہم سا گزرا کہ میں بعثت بھی اسی طرح غلط تو نہیں پڑ جاتا ہوں، میں ہمیشہ بعثت ہی پڑھتا ہوں. تو میں نے آپ کو ٹٹولتے 2 دفعہ بعثت پڑھا اور کوئی نہیں بولا. پھر جا کے میں نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ نے آج بھی بعثت کو باسط پڑھ دیا تھا جس طرح رفت کو رفت پڑھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میں نے جان کے کیا تھا، لیکن مجھے پتہ ہے اس وہم میں کہ شاید یہ بھی وہ ہو، لیکن میری خواہش مقصد یہ تھا کہ میں چیک کروں گا بعد میں اور ٹھیک کر لوں گا. تو اچھا وہ آپ نے چھیڑی بات اور بات واضح ہو گئی. تو باس جو ہے یہ جو باس بعد الموت، یہ چونکہ عام محاورہ ہے باس کا، اس لیے اس وقت پڑھتے پڑھتے مجھے خیال ہے کہ کہیں یہ باس سے باسط ہی نہ ہو. لیکن باس میں بے پہ زبر ہے اور بعثت میں بے کے نیچے زیر ہے. رفع کا مضمون میں رے پہ زبر ہے اور
جب اس کا انفینیٹیو ہم بناتے ہیں تو رفت کہتے ہیں. اس لیے آئندہ سے اس تلفظ کو درست سمجھیں اور پہلے جو ہے وہ اس کو کٹا ہوا سمجھیں. اگر میں نے رفت کو رفت پڑھا ہے. ہاں پہلے بھی ایک فرمایا تھا اچھا جیسے استغفار بعض کا تو ہو جاتا ہے. ہاں استغفر اللہ سے وہ بھی میں شروع میں یہی پڑھا کرتا تھا. حالانکہ ویسے پتہ ہے استغفار یعنی قطعی طور پہ علم ہے کہ استغفار ہے، مگر استغفر اللہ کا مضمون دماغ میں غالب ہو تو اس میں استغفار پڑ جاتا تھا. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ اس میں بھی حضرت مرزا صاحب نے مجھے متوجہ کیا تھا. نا سوری ملک سیف الرحمان صاحب، ملک سیف الرحمان صاحب نے متوجہ کیا تھا. اچھا جی اب چلیں آگے. کل نمیدوں کا تو ہو گیا نا. اب آگے ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات اکبر تفضیلا. دیکھو کس طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں. یعنی جو آخرت والے ہیں، آخرت کے چاہنے والے، ان کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ آخرت تو ملتی ہے ساتھ دنیا بھی مل جایا کرتی ہے. جو دنیا کے چاہنے والے ہیں ان کو اگر دنیا ملے جو لازم نہیں ہے تو آخرت سے تو وہ بہرحال محروم کر دیے جاتے ہیں. وللآخرۃ اکبر و درجات ہیں، لیکن یاد رکھنا آخرت درجات کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑی چیز ہے. اکبر و تفضیلا، فضیلت کے اعتبار سے وہی افضل ہے جس کو آخرت کی فضیلت عطا کی جائے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنا، کسی دیگر کو، دوسرے کو، آخر. فتقعد مذموما مخذولا، ایسی صورت میں تو ملامت زدہ اور تنہا چھوڑا گیا بیٹھا رہ جائے گا. مدھور کا مطلب ہوتا ہے جس پر جو دھتکارا گیا ہو، مخذول کا مطلب ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہو. تو ایسا شخص جس کا نہ کوئی مددگار نہ کوئی پوچھنے والا، اسے تنہا چھوڑ دیا گیا ہو. یہ مخذولہ کے مضمون پہ ایک الفضل میں نظم حضرت میر صاحب کی بہت دلچسپ پڑی ہے. اس کو ایم ٹی اے پہ بھی لے کے آئے ہیں. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کو بعض ایسے دلچسپ خیالات آیا کرتے تھے، یعنی آئیڈیاز جس کو کہتے ہیں، اس کو نظم میں ڈھال دیتے تھے. عام روزمرہ کا مضمون ہے وہ کوئی خیال نہیں جاتا، مگر اس نظم سے پھر بہت دلچسپ طریقے سے واضح ہو جاتا تھا. اس میں مخذولہ کا مضمون ہے کہ دنیا میں خالی کس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دنیا کس کو عزت دیتی ہے. آپ کے پاس ہے نا وہ نظم؟ آپ نے اپنے الفاظ میں شائع کی ہے انٹرنیشنل میں؟ وہ ایسی چیز ہے اس کو کرنا چاہیے. ہاں ربا بنی الفضل میں تو نہیں تھی الفضل میں تھی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہرا، اگر تو ایسا کرے گا تو ملامت زدہ اور تنہا چھوڑا گیا بیٹھا رہ جائے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تو اللہ تعبدو، کہ تم لوگ اللہ کے اس کے سوا، ایاہو اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانہ، اور یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ والدین سے احسان کا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے کوئی، احدہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچے. اندکا کا مطلب تمہاری موجودگی میں بھی ہے اور تم پر ان کا انحصار ہو، یہ معنی بھی ہیں. گویا تمہارے گھر میں رہتے ہیں اور وہ تمہارے پاس ہیں،
یعنی تمہاری سپردگی میں ہیں، تو ان سے احسان کا سلوک کرو، خواہ ایک ماں یا باپ میں سے ایک رہ جائے یا کلاہما یا دونوں ہی زندہ ہوں۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنی، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان کو ہمیشہ عزت کے ساتھ مخاطب کیا کرو۔ قولا کریما، قل قولا کا مطلب ہے مخاطب کرو، ان سے بات کرو عزت کے ساتھ۔ اما یبلغن عندک الکبر، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعبدوا الا ایاہ، قضا ربوں کا فرما کر حکم جمع میں دیا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو تیرے رب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے، تیرے رب نے، کہ تم اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ آگے جو ہے وہ واحد کا خطاب ہے، حالانکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا۔ ان دونوں میں فرق ہے، ایک ہے حضرت کی صفائی شرک کے معاملے میں کلیتاً، کہ آپ کے لیے کسی قسم کے شرک کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سب یہ کرو۔ یہ آیت ان آیات پر سے بھی پردہ اٹھاتی ہے جن میں مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر شرک کے خلاف ایک جہاد کی تعلیم ہے۔ تو بعض جوڑا آیات ایک دوسرے کے مضمون کو واضح کرتی ہیں۔ ہاں الہ آخر، اللہ کے سوا کسی نے اس سے پہلے گزری وہ ہے ہی وہی۔ تو جوڑا جو ہے آیات کا ایک دوسرے کے مضمون کی وضاحت کرتا ہے، صراحت کرتا ہے، اور ویلوز کی طرح بعض چیزوں کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے، بعضوں کو روک دیتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب رسول اللہ اکیلے مخاطب ہوں تو دراصل قوم مخاطب ہے، اور ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض چیزوں کا احتمال ہے۔ بس ان دونوں جگہ میں احتمال نہیں ہے، ایک جگہ ماں باپ ہیں ہی نہیں، اور ایک جگہ رسول اللہ علیہ وسلم کے شرک کا سوال نہیں، مگر شرک کے معاملے میں جمع استعمال کر کے اس ابہام کو دور کیا ہے جو پہلی آیت سے پیدا ہو سکتا تھا، اور تنزیہی ہے یہ مضمون۔ اور جو دوسرا لفظ ہے، جب یہ وضاحت ہو گئی کہ حضور اکرم اکیلے مخاطب ہوتے ہیں اور مراد قوم ہوتی ہے، تو اس وضاحت کے بعد اس مضمون میں اکیلا مخاطب کرنا کوئی وہ نہیں ہے، قباحت نہیں رکھتا بالکل۔ بس اما یبلغن عندک الکبر، جب تیرے پاس پہنچیں تیرے والدین، ان میں سے ایک یا دونوں، اف نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان سے عزت کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ وخفض لہما جناح الذل، اور ان کے لیے نرمی کا پر جھکا دو، جس طرح مرغیاں اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لیتی ہیں، یہ پرندے، وہ مضمون ہے من الرحمت، رحمت کے ساتھ۔ وقر رب ارحمہما، اور پھر تمہاری رحمت تو کافی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، ان دونوں سے اس طرح رحمت کا سلوک فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے۔ اب یہ مضمون تو بڑا واضح ہے، بچپن میں تربیت سب ماں باپ کرتے ہیں، مگر اگر کوئی ظالم ماں باپ ہوں، بچے کی ضروریات کو پورا نہ کرتے ہوں، ان کا رحم کا جو حق ہے وہ ادا نہ کرتے ہوں، تو اس آیت کی دعا ان کو نہیں پہنچ سکتی کہ رب ارحمہما کما ربیانی۔ جہاں تک انسان کا ذاتی تعلق ہے، وہ مجبور ہے ان سے رحمت کے سلوک کا، اس میں کوئی استثناء نہیں، خواہ اچھی طرح پیش آئے ہوں یا خواہ بری طرح پیش آئے ہوں۔ اگر بوڑھے ماں باپ آپ کی سپرداری میں ہوں یا آپ کی عمر میں، آپ ان کو اپنی عمر میں بڑی عمر میں ان کو دیکھیں،
تو یہ فریضہ ہے. اللہ ان سے ہر ایک سے بلا استثناء یہ سلوک نہیں کرے گا، اس لیے دعا ہی وہ سکھا دی جس میں استثناء کا پہلو رکھ دیا گیا ہے. کہا یہ دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اس سے ماں باپ کا یہ فریضہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ اپنے بچوں سے ویسی رحمت کا سلوک کریں جیسی رحمت کی ان کو خدا سے توقع ہے. کیونکہ بچے جب ان کو دعائیں دیں گے تو یہی کہا کریں گے کہ اے اللہ ان سے ویسی رحمت کا سلوک فرما جیسی ہماری تربیت کے دوران انہوں نے ہم سے کی. آخری منٹ. ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً نیکوکار ہو، فانہ کان للاوابین غفورا، تو وہ توبہ کے ساتھ جھکنے والوں کی طرف پر بہت ہی مہربانی سے جھکتا ہے. غفورا ان کے لیے بہت بخشنے والا بن جاتا ہے. اواب توبہ کرنے والے، حضرت ایوب کے لیے بھی لفظ اواب استعمال ہوا ہے. توبہ کرنے والا جو بے حد انکساری کے ساتھ کلیتاً خدا کی طرف جھک جائے، اس کو اواب کہتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اواب ہو جاتا ہے اور غفور بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اوابین کے پر اللہ تعالیٰ اوابین سے بہت مغفرت کا سلوک فرماتا ہے. باقی انشاءاللہ پھر وقت ملا اس کی بات کر